الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى. صدق الله العظيم. بزرگ اور دوستوں، اور آپ اس کے پہلے جس دور سے گزرے ہیں اور ہمارے گھروں کے جس طریقے کے پہلے ماحول ہوا کرتے تھے، اس کو اگر ہم یاد رکھے ہوں گے یا یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا پہلے مائیں، دادیاں، نانیاں یہ سب بچوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے واقعات، امہات المؤمنین کے واقعات، صحابیات کے واقعات، بزرگان دین نے دین کے لیے جو قربانیاں دیے، سارے واقعات سے بچوں کو واقف کرایا جاتا تھا. اچھی باتیں سکھلائی جاتی ہیں. اور وہ پہلے کی جو دادی، نانیاں وغیرہ، مائیں جو واقعہ سناتی تھی، اگرچہ اس میں سے کچھ واقعات ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو مستند نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی تھی کہ ہم بچوں کو اچھے واقعات سنائیں گے اور بزرگوں کے واقعات سنائیں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سنائیں گے تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. لیکن آج ماحول بدل چکا ہے، معاشرے کے افراد بدل چکے ہیں. جن اوقات کو ہماری مائیں، ہماری دادی، نانیاں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے لیے مختص کیا کرتی تھی، بچوں کو یہ سارے واقعات سنانے کے لیے خصوصی وقت نکالا کرتی تھی. آج وہ سارے اوقات کو ٹی وی نے، سیریل نے، موبائل نے، یوٹیوب نے، فیس بک نے لے لیا ہے. آج نہ ہماری ماؤں کے پاس فرصت ہے کہ بچوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام سے واقف کرایا جائے، ان کے واقعات سے واقف کرایا جائے، ان کی زندگیوں سے واقف کرایا جائے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی جب قوموں نے بات نہیں مانی، وقت پہ نبی کا انکار کیا، وقت پہ نبی کی نافرمانی کی، تو اس قوم پر اللہ کا کس طریقے سے عذاب آیا، یہ ساری چیزوں سے واقف کرانے کے لیے فرصت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی نام نہیں معلوم جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ ماں نے کبھی بتایا نہیں، دادی نے کبھی بتایا نہیں. ہمارے گھروں میں جو بے دینی کی فضا بن گئی ہے اور 24 گھنٹے کے اوقات میں سے بھی وقت کم پڑ جاتا ہے، سیریل اور یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ چلانے کی وجہ سے، تو بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کہاں سے سنائے جائیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر یہی نظر جو ٹی وی میں، سیریلوں میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں پڑھ کر پرورش پا کر جوان ہو کر معاشرے کے اندر آتی ہے، جو معاشرے کو روا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے.
ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں، ان کا جو ذہن بے دینی سے مرعوب ہو چکا ہے، اخلاقی کردار میں گراوٹ آ چکی ہے، بد کرداری آ گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری بچیوں کی پرورش، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی پرورش یوٹیوب کے ذریعے سے ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو نسلوں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، برباد ہونے سے بچانا ہے، تو اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم سے، ان کے واقعات سے بچیوں کو واقف کرانا ہوگا۔ قرآن کریم نے کیا وجہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ ان کی قوموں پر نافرمانی کرنے کی بنا پر کیسے عذاب آیا۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد امت بندوں کی تربیت کرانا ہے، بندوں کو یہ بتلانا ہے، دکھلانا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اخلاقی معاملہ کیسا تھا، اخلاقی اعتبار سے کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، اور ان کی قوموں نے جب ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی سورۃ طٰہٰ کی، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو قوم بنی اسرائیل پر بھیجے گئے۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے بچپن کا واقعہ، بچپن میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ وہاں سے نہ شروع کرتے ہوئے جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کو نبوت عطا کی گئی، وہاں سے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ ان واقعات سے کیا عبرت ملتی ہے، کیا سبق ملتی ہے، ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کو بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، ٹھہر گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو علم و حکمت دیا۔ ابھی اللہ نے بتا رہا ہے کہ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکی کرنا، اچھے اعمال کرنا، یہ انسان کے اندر علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور حکمت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نیکی کرنے سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دانائی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کر دیا اور توحید کی دعوت دینے لگے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو شہر سے باہر کر دیا جائے۔ جب یہ شہر بدر کر دیے گئے تو ایک مرتبہ دوپہر کا وقت، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں اس حال میں کہ لوگ غفلت میں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام
وہذا من عدوی، ارے فرعون ہی تھا. تو قوم بنی اسرائیل کا ایک فرد فرعون کے ایک فرد سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو چھڑانے کے لیے گئے. وہ پاس میں گئے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا آگے بڑھنے نہ پائے. اور اس فرعونی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تصریحاً تعلیماً، وہ چونکہ مان نہیں رہا تھا، سمجھانے کے باوجود بھی وہ فرعونی و قبطی جھگڑا ختم نہیں کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مٹکا مارا. یہ واقعہ آپ نے اس کے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے کچھ سبق آموز باتیں ملتی ہے. ہم واقعات کو سن لیتے ہیں لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق کو ہم حاصل نہیں کر پاتے. اس واقعے سے سب سے پہلے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم محلے میں، پڑوس میں، کہیں کسی بھی جگہ سے گزر رہے، اگر چند افراد لڑتے ہوئے دکھ رہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے تو جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں اس کے برعکس سن رہے ہیں، محلے میں کوئی جھگڑا کر رہا ہوں تو اولاً کو چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بھیڑ لگا کر وہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور تماشا بھی جھگڑوں کا پردن نہیں دیکھا جاتا، بلکہ فون کر کے دوست احباب کو بھی بلایا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، فلاں شخص کا فلاں شخص سے جھگڑا ہو رہا ہے. قطعاً وہاں پر نیت یہ نہیں ہوتی کہ دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ختم کرا دیا جائے، بلکہ ایک تماشا دیکھنے کی نیت ہوتی ہے، تماشا دیکھنے کی غرض سے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سبق دے رہا ہے کہ کئی بار بھی جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں سے ایسے ہی گزر جانا یا تماشا دیکھتے رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو جھگڑے کو چھڑانے کی کوشش کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے، آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں جھگڑا چھڑا کے جاؤں گا تو یہ مجھ کو ہی مار دے گا، یا جو ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر لیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، تو وہاں تماشا نہ دیکھو، وہاں سے ہٹ جاؤ. لیکن ہم اپنے کردار کی وجہ سے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم وہ تماشا دیکھتے رہتے، 4 لوگوں کو اور جمع کر لیتے اور تماشا دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان دو افراد میں سے کوئی فرد جو جھگڑ رہا ہے وہ اگر تماشا دیکھنے والوں میں سے کسی کا دشمن ہوگا، اس سے کبھی وہ جھگڑا ہوا ہوگا، کسی وقت میں دونوں بات اس سے ہو گئی ہوگی، کبھی کسی وقت میں اس کو گالی دے دیا ہوگا، تو یہ تماشا دیکھنے والا بار بار یہ کہے گا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف سے اس کا بدلہ لے لیا. اور اس کا انداز بیان، انداز گفتگو اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کو بتلا دیا کہ دیکھ تیرے کو اس نے بڑا وقت میں ذلیل کیا تھا، تیرے کو بڑا وقت میں اس نے برا کہا تھا، تیرا اس سے بڑا وقت میں جھگڑا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے رہا ہے. کوئی باتوں کا سر نہ پے، بس کسی کا جس سے جھگڑا ہو رہا ہمارا مخالف ہے، ہم نے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لی اور 4 لوگوں کو جمع کر کے ہم نے بتانا شروع کر دیا، دیکھو بڑا شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف سے کر دیا. بھائی یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو کہ اس کے اوپر جو ابھی حالات ہے جن جھگڑے کا وہ سامنا کر رہا ہے اور وہ مظلوم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ اس نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کری تھی اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہے؟ اور سب سے پہلی بار تم نے خود اپنے آپ میں کیسے طے کر لیا کہ جس وقت اس سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا
مطلب یہ کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے ہو. بیماری کی حالت میں موت کا آ جانا، شدت کی بیماری ہو جانا، شدت سے تڑپتے میں موت آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت سے اللہ والے ایسے گزرے، بہت سے دیندار ایسے گزرے جنہوں نے ساری زندگی دین پر لگا دی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لگا دی، لیکن ان کو بڑی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو کیا آپ ان کے بارے میں یہ کہو گے کہ فلاں ولی کچھ نہ کچھ بدمعاشی کیا کرتا ہوگا اس لیے اس کی موت اتنی شدت کی تکلیف والی ہوئی ہے؟ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں رہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ جو ذات محبوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف میں ڈال کر بتلا دیا آنے والے لوگوں کو کہ بھائی دیکھو اللہ کے بندو، تم جو ہے موت کی تکلیف کو دیکھ کر یا کسی بھی شدت والی بیماری کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر لینا. کون اللہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذلیل و خوار ہونے والا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت پانے والا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا سربلندی پانے والا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں بتائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے ایسے ہی نکل نہیں گئے اور انہوں نے تماشا دیکھتے وقت کھڑے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جھگڑے کو چھڑانے کی کوشش کی، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس فرعون کو سمجھایا. جب سمجھانے سے نہیں مانا تو تعدیباً اس کو ایک مکہ مارا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فقضا علیہ، وہ وہیں پر مر گیا، اس کی موت واقع ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو قتل کرنے کی نیت سے مکہ نہیں مارا تھا، بلکہ اس کو جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے مکہ مارا تھا، لیکن وہ مکہ ہی اتنا زوردار تھا کہ وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور فرمایا قال هذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، یہ تو میرے سے شیطان کا عمل ہو گیا. انه عدو مضل مبین، یقینا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. آخر فرمایا اور انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ قتل کے ارادے سے نہیں ہوا تھا، بغیر قتل کے ارادے کے قتل ہو چکا تھا، تو اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندامت کی، شرمندگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو فرمایا اور ربی بما انعمت علی فلا اکون ظہیرا للمجرمین. کہا میرے پروردگار کہ انہوں نے مجھ پر انعام کیا کہ میرے کو معاف کر دیا، فلا اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی بھی کسی گنہگار کے مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا تو قتل ہو گیا، لیکن دوسرے دن یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا تو وہی شخص، وہی اسرائیلی شخص دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا، دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا. اب دوسرے شخص سے جو لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ شخص بھی جھگڑالو ہے، اس کی عادت یہ ہے اس کو اس سے جھگڑا کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، اس کو سمجھانے کے لیے، بولنے کے لیے، اور انہوں نے بولا کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، تو اسرائیلی شخص جو ہے پچھلے دن کے واقعے سے ڈر گیا اور اس نے ڈر کے مارے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم نے اس شخص کو قبطی کو قتل کر دیا تھا. اب جو ایک راز چھپا ہوا تھا، جو ایک راز چھپا ہوا تھا وہ راز کھل گیا، کیونکہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا وہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کے وقت میں لوگ سوئے ہوئے تھے
جس سے فرعونیوں کو پتہ چل گیا. اب فرعونی قتل کرنے والے شخص کی تلاش میں پہلے ہی سے تھے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہمارا ایک ساتھی قتل ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی بما انعمت علی واکون بشرا للمجرمین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میں کبھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا. دوسرے واقعے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص بھی مجرم ہے, اس سے اسے لڑتے رہتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجرمین کی مدد نہیں کروں گا. لیکن یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ مجرم کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم جو قوم بنی اسرائیل کا جو فرد تھا وہ مجرم تھا. مطلب یہ تھا کہ وہ بھی کافر تھا. مفسرین نے مجرمین کی جو تفسیر جو ہے کافرین سے کی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی تھی. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کی مدد کرنا واجب ہے. اگر تمہارے اندر ظلم کو دفع کرنے کی طاقت ہے اور وہ شخص کافر ہے تب بھی اس کی مدد کرنا واجب ہے. یہ اسلام. آج ضرورت ہے ہم اسلام کی چیزوں کو پیش کریں. اسلام کس طریقے سے اخلاق سکھا رہا ہے, کس طریقے سے کردار سکھا رہا ہے کہ اگر ایسا شخص جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتا, اسلام کو نہیں مانتا, لیکن وہ مظلوم ہے, کسی مسلمان نے اس پر ظلم کیا ہے تو تم کو اس مسلمان کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توبہ استغفار ایسے معاملے پر جو آپ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا, کیا گڑگڑا کے کیا روئے اللہ کے سامنے, کیا استغفار کر رہے. ان کے استغفار پر, ان کے توبہ پر غور و فکر کریے اور اپنے حالات پر غور و فکر کریں. چوری کے ساتھ زندگی گزار دی لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. جھوٹ کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے لیکن توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. خیانت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, کٹ رہی ہے, لیکن توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. بداخلاقی کے ساتھ, بدکرداری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو توڑ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑا کر زندگی اپنی گئی. لیکن کبھی جو ہے کسی چور کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ میں چوری سے توبہ کر لوں, زنا کرنے والے کو توفیق نہیں ہوگی کہ میں زنا سے توبہ کر لوں, ڈکیتی کرنے والے کو توفیق نہیں ہو رہی کہ میں ڈکیتی سے توبہ کر لوں. ارے صرف ایک مرتبہ 60-70 سال کی زندگی کی تم نے اگر زنا کے ساتھ, عیاشی کے ساتھ, معاشرت کے ساتھ, عریانیت کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ گزاری ہو, صرف ایک مرتبہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر صرف ایک بار یہ کہتے, صرف دل سے کہتے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. رب ذوالجلال کی قسم ساری زندگی کی اگر تمہارے ساتھ گزاری ہوگی, سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑگڑا لینا, معافی مانگ لینا, رو لینا, رب کو منا لینا, تو وہ رب العالمین ہے, وہ غفور رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ بخشے بخشائے ان کے اپنے بشری جو بتقاض ہے بشریت, اگر کچھ غلطی بھی ہو رہی ہے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا, اللہ نے انہیں معاف فرما دیا.
اچھے سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو دین کی طرف آنا ہوگا. آج علماء اکرام بیانات کے ذریعے سے چیخ کر بول رہے کہ دین کی طرف آ جاؤ, اپنے اخلاق کو سدھار لو, اپنے کردار کو سدھار لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لو. دعوت تبلیغ والے رات دن محنت کر رہے, رات دن محنت کر رہے, مسجدوں بنانے کی فکر کر رہے, مسجدوں کی تعلیم کی فکر کر رہے, مسجد کو آباد کی فکر, آباد ہونے کی فکر کر رہے, آباد کرانے کی فکر کر رہے, لیکن امت اس طرف جانے کو تیار نہیں. اس کا کیا یہ مطلب سمجھا جائے کیا ہم اللہ کے وجود کے منکر ہو چکے, کیا ہم اللہ کے وجود کا انکار کر چکے, کیا ہم اس بات کا انکار کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جنت نہیں بنائی ہے, کوئی جہنم نہیں بنائی ہے. اگر یہ انکار تم کر چکے ہو تو پھر کوئی بات نہیں, یہ اسلام کا نام جو تم نے اسلامی نام رکھا ہے پھر اس کو بھی بدل دو. جو اسلام اپنے آپ کو مسلمان کر دو, اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو, اپنے آپ کو مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے میں پیدا ہونے والے کو سمجھتے ہو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. یاد رکھیے جب تم اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے, دین کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں, تمہارے دین کی ضرورت نہیں, تمہارے نمازوں کی ضرورت نہیں, تمہاری تعلیم کی ضرورت نہیں, تمہارے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہی تنول یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم وہ بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے قوموں کو لا کر کھڑا کر دے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. تو میرے عزیز و دوستوں جو واقعہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, ضمن کچھ دوسری باتیں آ گئی, اور جو بہت اہم بات ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت